بھارت اپنی مرضی کے محاذ کھولتا جا رہا تھا، چنانچہ اس نے کھیمکرن کا محاذ بھی کھول دیا اور کھیمکرن کے سیکٹر سے پاکستان پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں بھارت نے 2 ڈویژن فوج استعمال کی۔ اس کا مقابلہ پاکستان کی صرف ایک کمپنی نے کیا اور بھارتی حملے کو اس وقت تک روکے رکھا جب تک مزید کمک نہ پہنچ گئی۔ مزید کمک پہنچنے کے بعد پاک فوج نے بھارتی فوج کو پیچھے دھکیلتے ہوئے اس قدر پیش قدمی کی کہ بھارتی قصبے کھیمکرن پر قبضہ کر لیا گیا۔ اس کے بعد بھارت نے کھیمکرن حاصل کرنے کے لیے بھرپور حملے کیے، مگر اسے مسلسل ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور کھیمکرن پر پاک فوج کا قبضہ برقرار رہا۔ پھر جنگ بندی کے بعد جب ایک دوسرے کے علاقوں سے فوجوں کو واپس بلایا گیا تو کھیمکرن بھی پاک فوج نے خالی کر دیا۔ 8 ستمبر 1965 کو بھارتی فوج نے گڈرو میں پاکستان کی سرحدی پولیس کی 2 چوکیوں پر قبضہ کر لیا۔ پاک فوج نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے بھارتی فوج سے اپنی چوکیاں چھین لیں اور دشمن کو بھاگنے پر مجبور کر دیا اور پیش قدمی کرتے ہوئے 13 ستمبر کو مونا باؤ ریلوے اسٹیشن پر قبضہ کر لیا۔ راجستھان سیکٹر میں مزید کارروائی کرتے ہوئے پاک فوج نے 19 ستمبر کو دشمن کی ایک اور چوکی اور ایک ٹینک تباہ کر دیا اور 22 ستمبر تک اس سیکٹر میں دشمن کو پسپا کرتے ہوئے بھارت کی مزید چوکیوں پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح بھارت اس محاذ پر بھی ناکام رہا۔ 1965 کی جنگ میں پاک فضائیہ نے اپنی بھرپور کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور دشمن کے دانت کھٹے کیے۔ 6 اور 7 ستمبر کی رات پاک فضائیہ نے 730 ٹرانسپورٹ طیاروں کے ذریعے پٹھان کوٹ، ادھم پورہ اور ہلواڑہ کے ہوائی اڈوں کو تباہ کرنے کے لیے اسپیشل سروسز گروپ کے کمانڈو اتارے۔ اس مشن کے دوران اکثر جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اس کارروائی نے بھارت کو آخری وقت تک خوف زدہ رکھا اور وہ یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو گیا کہ بہادری اور جاں بازی میں پاکستان کا کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ 6 ستمبر کو پہلے ہی روز فضائی جنگ میں پاک فضائیہ نے دشمن کے 22 جہاز گرا دیے تھے۔ 6 ستمبر 1965 کو اسکواڈرن لیڈر سرفراز رفیقی ہلواڑہ کے ہوائی اڈے کو نشانہ بناتے ہوئے شہید ہو گئے۔ 7 ستمبر کو بھارت نے اپنے 6 طیاروں کو پاکستان کے شہر سرگودا پر حملے کے لیے بھیجا۔ پاک فضائیہ کے شاہینوں نے ان میں سے 4 کو مار گرایا۔ دشمن نے اسی روز سرگودا پر دوبارہ حملہ کیا۔ اسکواڈرن لیڈر ایم عالم کی قیادت میں 5 ہنٹر طیارے مار گرائے گئے۔ 7 ستمبر کو ہی پاکستان ایئر فورس کے طیاروں نے سری نگر، جام نگر اور مشرقی پاکستان کی سرحد کے قریب بھارت کے ہوائی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ 8 ستمبر کو پاک فضائیہ نے آدم پور، ہلواڑہ اور جودھ پور کے ہوائی اڈوں پر حملہ کر کے انہیں شدید نقصان پہنچایا۔ 10 ستمبر کو پھر آدم پور، ہلواڑہ، جودھ پور، جام نگر اور پٹھان کوٹ کے ہوائی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ 11 ستمبر کو امرتسر ریڈار اسٹیشن پر پاک فضائیہ کے طیاروں نے حملہ کیا۔ اس مشن کے دوران اسکواڈرن لیڈر منیر احمد بھارتی توپ کا ایک گولہ لگنے سے جام شہادت نوش کر گئے۔ 18 ستمبر کو قصور سیکٹر میں پاک فضائیہ نے دشمن کے 2 طیاروں کو مار گرایا۔ 19 ستمبر کو لاہور شہر پر بھارتی فضائیہ کے طیاروں نے حملہ کیا۔ پاک فضائیہ نے فوری کارروائی کرتے ہوئے فضا میں ان سے مقابلہ کیا اور 2 طیارے مار گرائے۔ 1965 کے میدان جنگ میں پاک بحریہ نے بھی دشمن پر ایسی کاری ضربیں لگائیں کہ دشمن کے اوسان خطا ہو گئے۔ پاک بحریہ نے پاکستان کی سمندری سرحدوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ کراچی شہر کے دفاع میں بھی اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ ستمبر 1965 کی جنگ کے ابتدائی دنوں میں دوارکا کے ہوائی اڈے سے ریڈار کے ذریعے بھارتی جہازوں کو رہنمائی ملتی تھی اور وہ کراچی پر بمباری کرنے کی غرض سے آتے تھے۔ پاک بحریہ نے بھارتی فضائیہ کی طرف سے کراچی پر بمباری کرنے کی 2 کوششوں کو ناکام بنا دیا اور بروقت جوابی کارروائی کرتے ہوئے بھارتی طیاروں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ دوارکا میں بھارت کا انتہائی طاقتور ریڈار اسٹیشن قائم تھا، جس کو تباہ کرنا دفاعی نقطہ نظر سے بہت ضروری تھا۔ یہ اسٹیشن کراچی سے تقریباً 210 میل کے فاصلے پر واقع تھا اور بھارت کے لیے یہ ریڈار اسٹیشن کافی اہمیت کا حامل تھا۔ اس ریڈار اسٹیشن کو تباہ کرنے کے لیے پاک بحریہ کے جہاز 7 اور 8 ستمبر کی درمیانی شب دوارکا کی طرف بڑھے اور نصف شب کے بعد پوزیشن لے کر دوارکا کی بندرگاہ پر گولہ باری کرنا شروع کر دی۔ یہ گولہ باری اس قدر اچانک اور شدید تھی کہ بھارتیوں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ ان کے گمان میں بھی نہ تھا کہ پاک بحریہ ان تک پہنچ سکتی تھی۔ تھوڑی دیر میں دشمن کی ساحلی توپوں سمیت ریڈار اسٹیشن کی تمام تنصیبات تباہ کر دی گئی۔
پاک بحریہ کے جنگی جہاز اپنا مشن کامیابی سے مکمل کرنے کے بعد واپس آ رہے تھے کہ دشمن کے طیاروں نے ان پر حملہ کر دیا۔ پاک بحریہ بھی چوکنا تھی، فوراً جواب دیا گیا اور بحریہ کی توپوں نے بھارت کے 3 طیاروں کو مار گرایا۔ اس کے بعد بھارت کی طرف سے پاک بحریہ کو نقصان پہنچانے کے لیے حملے کیے جاتے رہے، مگر پاک بحریہ کو کوئی نقصان نہ پہنچ سکا۔ 22 سپتمبر کو کھلے سمندر میں بھارتی بحریہ نے پاک بحریہ کے ایک یونٹ پر حملہ کر دیا۔ پاک بحریہ نے بڑی بہادری سے دشمن کا مقابلہ کیا۔ پاکستانی آبدوز غازی نے دشمن پر جوابی حملہ کیا اور دشمن کا ایک جنگی جہاز غرق کر دیا۔ بھارت کا یہ جہاز کروڑوں روپے مالیت کا بتایا جاتا ہے۔ اس کے بعد دشمن کو پاک بحریہ پر حملہ کرنے کی جرات ہی نہ ہوئی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں۔